بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالواحد بن زید جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے کے ایک مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس چیز کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا، تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالاتر ہے۔ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ایک رسول ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور حلیم تھا۔ اس رسول نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا، وہ رسول کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا تاکہ ان کے پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کرنے کا صلہ اور انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا، وہ کلام مجھے دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکامات بتلائے اور چند سورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پاک ذات ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ تمہارا مالک جاگ رہا ہو اور تم سو رہے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھ سکوں۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب شہر میں پہنچے تو میں نے اپنے کچھ دوستوں سے کہا کہ نو مسلم شخص ہے، اس کے لیے معاش کا کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، کچھ درہم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود نہیں چلتے، جبکہ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش کبھی نہ کی۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس سے نہیں تھا اور نہ اس کی عبادت کرتا تھا۔ 3 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتا، اگر تیری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری فرما دی ہیں جس نے تم لوگوں کو جزیرے پر میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں وہیں سو گیا۔ جب میں نے خواب دیکھا، ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس تخت پڑا ہے۔ اس تخت کے اوپر ایک حسین خوبصورت عورت بیٹھی ہے کہ اس جیسی خوبصورت عورت میں نے آج تک نہ دیکھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو، وہ اس کے اشتیاق میں بے قرار ہے۔ میری جو آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ اس نو مسلم شخص کی روح پرواز کر چکی ہے۔ جب ہم نے اس کی تطہیر و تکفین کی اور دفن کر دیا تو رات کو میں سویا تو میں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا جس میں ایک تخت کے اوپر ایک لڑکی اسی شخص کے ساتھ بیٹھی ہے اور وہ شخص اس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہا ہے
جس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے۔ صبر کیا تھا اور دین پر مضبوطی سے جمے رہے تھے، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ملاحظہ فرمائیے کہ ساری عمر جس شخص نے بت پرستی کی، اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے ذریعے اس کے پاس بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اے مالک کائنات، جسے تو دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔